نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ اپنے رحمت کے سائے بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، ہم نے سیٹرڈے والے دن اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم نے کچھ آیات کو دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شرک جو ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ترین انسان کا عمل لگتا ہے۔ شرک کی جو کیٹیگری ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم ضرور دیکھیں گے آگے چل کے۔ کل ہم نے سیٹرڈے والے دن ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ کا کے ساتھ شرک کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو مشرک لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا لوگوں کو، مشکل کشا، حاجت روا، بندہ نواز، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، یہ سارے صفات ان میں دیکھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے تحت ان کے در پہ جاتے ہیں۔ تو روز قیامت اللہ رب العزت کے جب جاہ و جلال دیکھیں گے، اللہ رب العزت کی صفات ان کے سامنے آ جائیں گے، ان کو پکڑ میں آ جائیں گے اللہ رب العزت کے، اور ان کو احساس ہو جائے گا کہ اب ہم بچ کے کہیں بھی جانے والے نہیں ہیں۔ تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جن کی یہ لقب دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات جن کے ساتھ ہم شیئر کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے تھے، اسی کے مخلوق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام قوتوں کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ تو سبھی کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سنتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا قرآن پاک میں بتا رہا ہے؟ میری نظر میں ہر انسان ایک جیسا ہے، تقوی کے لحاظ سے ان کے لیول ہیں، رتبے ہیں۔ آپ کا تقوی آپ کو اپنے رب کے قریب ترین کر سکتا ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں کتب، فلاں ولی، فلاں پہنچ گیا، وہ بھی تو اللہ کا بندہ تھا، اس نے بھی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کیا نا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے پاس دنیا نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کام نہیں تھے؟ ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائے تھے؟ ان کی فیملیاں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن کیا تھا؟ ان کو اپنے رب سے محبت تھی، اور انہوں نے اپنے رب کی محبت میں آ کے دنیا کو لات ماری، اور اپنے اہل و عیال کو بھی انہوں نے عزت کے ساتھ رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے اور ویرانوں میں چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ مسلح بچھا لیے، دنیا داری سے کٹ آؤٹ ہو گئے۔ نہیں، مومن ہوتا ہی وہ ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرے، اپنی دنیا کی جو زندگی ہے اس کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق ڈھال کے چلے، وہ مومن ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ تھا، اس نے اتنے سال، اتنا عرصہ اپنے آپ کو الٹا لٹکا لیا، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چھوڑ کے کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو، کیونکہ ہم نے پڑھا الحمدللہ کہ ہر عمل جو ہمارا قبول ہوگا اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہوگی ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ پاکستانی کرنسی کے اوپر قائد اعظم کی پکچر ہونا ضروری ہے، اسی طرح
ہمارے اعمال پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اعمال ہر چیز قبول نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی آیت مبارکہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اتنی اس قدر خوبصورت تربیت کروا رہا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی، ہم گناہگار ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ قرآن جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، جو پڑھ نہیں سکتے تھے، جو لکھنا نہیں جانتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ اتار دیا تو اے میرے بندے، یہ قرآن صرف اور صرف تمہارے لیے نازل کیا ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کا بندہ جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لازمی ہر انسان کو ایک دفعہ کیا کئی دفعہ اندر سے جھنجھوڑتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میں غلط ہوں، میں غلط راستے پہ ہوں، اس کے باوجود اگر وہ غلطیاں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اگر تم شیطان کی پیروی کر کے خوش ہو تو ٹھیک ہے، اسی گمراہی میں رہو۔ آج کی آیت مبارکہ بھی اسی سلسلے میں ہے، تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب تبرہ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جن کی نتبعوا پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے جو نتبعوا جنہوں نے پیروی کی، وراء وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت اور بالکل ٹوٹ جائیں گے، بہم ان کے اسباب آپس میں تعلقات۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، نتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، لو کاش، ان لنا یقیناً ہمارے لیے ہو، قرۃً ایک بار یا دو بار جانا، فنتبرأ ہم بھی بالکل بے تعلق ہو جائیں، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرعوا وہ بالکل بے تعلق ہو گئے ہیں، منا ہم سے۔ کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ انہیں، اعمالہم اعمال ان کے، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین کسی صورت نکالنے والے، من النار جہنم کی آگ سے۔ یہ تھی آج کی ہماری دو آیت مبارکہ، اور اب ہم اس کے ورڈ دیکھتے ہیں۔ تبرع بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، بارا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تبرعو پیروی کریں گے، پیروی کی گئی، تابع اس کا روٹ ورڈ ہے، وراءو وہ دیکھ لیں گے، راہ حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وتقطعت بالکل ٹوٹ جائیں گے، کاف تو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، الاسباب آپس میں تعلقات، سین بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، کرتن ایک بار یا دو بار جانا، کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، فنتبرع ہم بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، بارا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تبرعو وہ بالکل بے تعلق ہو گئے، بارا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یریہم دکھائے گا انہیں، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، حسرات حسرتیں بنا کر، حاسین را اس کا روٹ ورڈ ہے، بخارجین کسی صورت نکلنے والے، خاراجین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اس کی مختصر سی تفسیر۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس میں تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا
जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी उन लोगों से बिल्कुल बेतल्लक हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की, क़यामत के दिन देवी देवता और अपने पुजारियों से कैसे इजहार बेजारी करेंगे। फरिश्ते अपने पुजारियों से बेजार होकर रब से कहेंगे हम इनसे बेजार हैं, ये हमारे पुजारी नहीं थे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क़ालू सुब्हानक अंत वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदूनल जिन्न अक्सरुहुम बिही मुमिनून। वो कहेंगे पाक है तेरी जात, उनके बजाय आप ही हमारे दोस्त हैं, बल्कि वो तो जिन्नों की इबादत करते थे, उनके अक्सर उन्हीं पर ईमान लाने वाले थे। असबा आयत नंबर 41। जिन और शैतान भी इन पुजारियों से इजहार बेजारी करेंगे, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। और उससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला के सिवा उन्हें पुकारता है, जो क्यामत के दिन तक उसे कोई जवाब नहीं दे सकते, हालांकि वो उनसे उनकी दुआओं से ही गाफिल हैं। और जब तमाम इंसान जमा कर दिए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार करने वाले होंगे। अल-हाक़ा आयत नंबर 5 6। पैरवी करने वालों से वो लोग कहेंगे जब जिनकी पैरवी की गई थी कि जब तुम्हारे पास ये आयत आ चुकी थी तो क्या हमने तुम्हें इससे रोक दिया था। कमजोर लोग कहेंगे हम तुमने हमें धोखा दिया, तुम हमें हमसे कहते कि अल्लाह ताला को ना माने, उनके साथ शरीक ठहराओ, और ना ही तुम हम ये करते, हम ईमान लाते तुम पर। यानी कि रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला के सामने वो हाजिर होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि हम गुमराही पर थे। तो जिनकी वो पैरवी करते होंगे, जैसे पहले लोग फरिश्तों को भी पूजते थे और बुतों को, नबियों को, पैगंबरों को, नेक लोगों को, जिनके भी उन्होंने बुत बनाए, वो लोग और जो कब्रों को पूजने वाले हैं वो लोग जब अपने पैरोकारों को यानी कि जिनको पूज रहे होंगे उनको वहां पे इल्जाम ठहराएंगे कि आप लोगों ने हमें गुमराह किया, तो वो लोग कहेंगे कि जब आप लोगों के पास ये आयत मुबारक आ गई थी तो आप लोगों ने क्यों हमें हमारे साथ यानी कि ये मामला किया, हमें पूजा, हमारी बात मानी, जबकि तुम लोगों ने अगर कुरान पढ़ा होता, अगर दीन को समझा होता तो आज ये नौबत ना आती। वो सख्ती के साथ उनकी बात की तकदीर करेंगे और उनसे बेजारी का इजहार करेंगे। अब देखना ये है कि हमारे यहाँ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नेक लोगों से दुआ करवाई जा सकती है, नेक लोग ये तो नेक लोग वो। इसमें कोई शक नहीं है, जो दुनिया से चला गया क्या पता अल्लाह के हाँ वो कितना नेक हो, या अल्लाह ताला की उसकी सारी नेकियों को एक एक गुनाह पे जाया कर दे। अगर उसके अंदर कोई भी गुरूर, तकब्बुर या किसी ऐसी रायकारी वाली सिफ्त हो तो अल्लाह ताला उसके सारे अमाल को जाया करने पे भी कादर है। अब सवाल ये है कि हम कहते हैं कि जो बुत हैं उनकी जो पूजा करते हैं वो शिरक करते हैं, हम जो है बुजुर्गों की कब्रों पे जाके दुआएं करवाते हैं तो हम शिरक नहीं करते, मानते तो हम अल्लाह को ही है। यहाँ पे बात जो समझने वाली है वो ये है, वो जो बुत है ना, जो उन्होंने हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, ये जो जिस किसी ने भी कोई बुत बनाया है, जो शिरक कर रहे हैं, वो बुत भी नेक लोगों के ही उन्होंने बना रखे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। उनके दौर में जैसे बनी इसराइल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब नेक लोग चले गए और आगे कोई नबी भी ना आया तो शैतान ने क्या किया, शैतान ने चौक पे इन बुतों की यानी कि इन नेक लोगों की मूर्तियां रखवा दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले तो लोग उनको देख के याद करते थे उनको और अपने आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करते थे। आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उनको बहकाया और उनको लोग पूजना शुरू हो गए। तो इस तरह वो नेक लोग ही थे।
یہ خام خیالی والے بت نہیں بناتے. انہوں نے پیچھے اگر ان کی ہسٹری چیک کریں تو ان کی ہسٹری سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہاں سے بت پرستی شروع ہوئی. وہاں سے یہ گائیں اور یہ جو ساری یعنی کہ بت پوجتے ہیں وہ ان کے نیک لوگوں کی ہی تھی بدولت. وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو لوگ گناہ گار ہیں, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے, ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. یہ جو نیک لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں انہوں نے اپنے لیے دعائیں کروائیں اور وہ دعائیں قبول ہوئی, تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جو نیک لوگ ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اب بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہی ہیں, اب بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. ہم ان کے در پہ چلے جاتے ہیں اور آگے یہ جو ہے ہماری پکار لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. اور سیم یہی سچویشن, یہی صورتحال, یہی سوچ آج کے مسلمانوں کی بھی ہے. مسلمانوں کو جب کہا جائے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں اللہ والے ہیں, انہوں نے محنتیں عبادتیں اپنے اعمال درست کرنے کے لیے کی تھی, نہ کہ آپ لوگوں کے لیے کی تھی, آپ لوگوں کو منتے مرادیں چڑھاوے چڑھانے کے لیے یا مزارات بنوانے کے لیے کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ نیک لوگ تھے, اللہ کے سامنے ہماری عرضیاں ان کے وہ لے کے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تمہارے سامنے اور تمہاری ان کے سامنے. اور یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک ہے, بہت بڑا شرک ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں, ہمارا اکثر طبقہ جو لوگ ہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہی نہیں ہے. صرف قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا کافی نہیں ہے, قرآن پاک کو سمجھنا بھی حد ضروری ہے. اب جب تک آپ لوگ سمجھیں گے نہیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا شرک کس لیول کا ہوتا ہے اور شرک کی کیٹیگری کون سی ہے اور شرک میں کیسے بچا جا سکتا ہے, اور اللہ رب العزت نے کون سی بات سے منع فرمایا ہے, کون سی بات سے اللہ تعالیٰ نے رد ہمیں فرمایا ہے, روکا ہے, اور کون سی بات ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں گے جب ہم دین سے جڑیں گے, قرآن کو پڑھیں گے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے دل چاہیں گے کہ اب ہم حدیث کا مطالعہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنی کو پڑھیں. جب ہم یہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو آپ یقین کریں, یقین کریں, میرا یہ ایمان ہے, آپ جیسے جیسے دین کی طرف آئیں گے اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس قدر آپ کے لیے آسانیاں بھر دے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی, آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت مجھے اس قدر پسند فرما رہا ہے اور مجھے اتنا معتبر بنا رہا ہے, میرے لیے دین کو اتنا آسان کر رہا ہے. دین بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک عورت آئی, ہمارے گھروں میں کام وہ کرتی ہے بیچاری, اس کا بیٹا جو ہے ایک بیمار ہے اور ایک بیٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے, ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی. اکثر ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہم جو حسب تکلیف ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وہ مجھ سے کچھ پیسے لے کے گئی, اب پھر وہ آئی. اب آئی تو بڑی پریشان, بڑا اس کا برا حال, رونے لگ گئی, باجی میں بہت پریشان ہوں. میں نے پوچھا کیا ہوا, تو اس نے جو بات کی نا تو مجھے اس قدر تکلیف ہوئی, اس قدر تکلیف ہوئی کہ اللہ کی بندی تم دین کو سمجھتے ہوتی تو آج یہ عذاب تو نہ ہوتا. اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کا بھائی بہت غریب تھا, اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے پاس پلوں کے لیے پیسے نہیں تھے, یہ جو رسمیں پل کرتے ہیں نا ان کے لیے پیسے نہیں تھے. اب انہوں نے کیا کیا, اس عورت نے کیا کیا, اپنی ہمسائی جو سود پہ پیسے دیتی تھی اس سے اس نے 10,000 روپیہ ادھار لے لیا, 15,000 لیا, جس میں اس نے 2,000 روپیہ پہلے کاٹ لیا اور 13,000 اس کو دیا, اور 13,000 میں بھی اس سے 2,000 جو ہے اگلے مہینے کی قسط کاٹ کے میکسیمم اس کو نا 10,000 اس کو ہاتھ میں پکڑا دیا. اب وہ ہر مہینے, یعنی کہ اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئے 3 منتھ ہو گئے, اب وہ ہر مہینے 2,000 روپیہ اس 10,000 کے عوض اس سے سود لے رہی ہے. اور وہ عورت ایسی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے. اب وہ میرے پاس آئی, پہلے تو میرا دل کیا کہ میں اس کی مدد کروں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو کبھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی الحمدللہ, لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے پھولوں کی رسم کے لیے پیسے دیے تو میرے ایک دم سے خیال آیا اگر میں اس کی مدد کروں گی
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں میں پکڑی نہ جاؤں کہ یہ تو غلط کام تھا، تم نے اس کی مدد کیوں کی۔ میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی اپنی معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری سننے والا ہے، کیونکہ تم نے ایک گناہ کیا۔ میں نے اسے سمجھایا، کہتی باجی کیا کریں، دنیا داری ہے، مجبوری ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ ہم دنیا داری کے پیچھے لگتے ہی تب ہیں جب ہمارے پاس دین نہیں ہوتا۔ اب جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، جو دین کو سمجھنے والا ہے، تو وہ کیا کہے گا، بھاڑ میں جائے دنیا، بھاڑ میں جائے لوگ۔ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ ماتم، رسم کل، ختم، یہ سب جائز نہیں ہے، تو میں کیوں کروں، میں کیوں لوگوں کے پیٹوں کو بھرنے کے لیے سود پہ پیسے اٹھاؤں۔ اب دیکھیں اس سے دو گنا سرزد ہوئے، پہلے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کیا، اور اس نے دوسرا جو ہے بہت بڑا گناہ کیا، سود پہ پیسے لے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو سود میں پیسہ، جو بیاج پہ لوگ پیسے لیتے ہیں، اس کا آخری جو لیول ہے، آخری جو اللہ تعالیٰ نے اس کا لیے درجہ رکھا ہے، وہ کیا ہے کہ اپنی ماں سے 70 دفعہ جو انسان زنا کرتا ہے، جتنا گناہ ہے اتنا ہی گناہ ہے سود کھانے والے اور کھلانے والے کا۔ آپ یہ سوچے کتنا بڑا اس نے گناہ کیا، کس وجہ سے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اسے پتا نہیں تھا، اس نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے بیاج پہ پیسے اٹھا لیا۔ ہاتھ میں اس نے کچھ پیسے پکڑے ہوئے، کہتی باجی مجھے کچھ پیسے مل جائے تو میں اس کو دے دوں۔ اب میرا بہت زیادہ دل تھا، مجھے ترس بھی آ رہا تھا، لیکن میں اللہ کے ڈر سے اس ٹائم اس کی مدد نہیں کر سکی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ لے کہ وہ تو غلط کام کر کے آئی تھی، تم نے بھی اس غلط کام میں اس کا ساتھ دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں دین سے پتہ چلتی ہیں۔ اگر ہم دین کو پڑھیں گے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ کون سا کام کرنے والا ہے، کیسے لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں، کیسے لوگوں کی مدد کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر تو وہ ویسے ہی قرضہ کسی اور وجہ سے اٹھا لیتی تو شاید میں اس کے سارے پیسے دے دیتی کہ چلیں جی آپ یہ اپنا قرضہ اتار لو، یہ جو آپ سے گناہ ہو گیا یہ آپ اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس نے پہلے غلط کام کیا، پھر اس غلط کے اوپر پھر گناہ والا کام کر دیا، یعنی کہ ڈبل ہو گیا۔ اب میں نے اسے اپنی طرف سے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے اب میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو میں گواہ بنا کے اس کو خلوص نیت سے یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے بہن جا کے اللہ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ خیر اس بات کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پیروی کرنے والے وہ جو لوگ ہیں جن کی پیروی کی جائے گی، وہ ہمیں اس ٹائم صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں اس بات پہ آمادہ ہی نہیں کیا تھا، ہم تمہارے پاس چل کے نہیں آئے تھے، تم خود ہمارے پاس چل کے آئے تھے، ہم تو قبروں میں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تم لوگ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، ہم تمہارے ہر اعمال سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس میں تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے والے اپنے پیروی کرنے والوں سے اظہار بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور ان کے لیے عذاب مقدر ہو جائے گا، ان کے سب وسیلے ٹوٹ جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا اس سے بڑا کوئی اور خسارہ ہو سکتا ہے؟ ان کے باہمی تعلقات، محبتیں، دوستیاں، رشتہ داریاں سب ختم ہو جائیں گے اور رہائی کے لیے ان کے سارے حلے بہانے ختم ہو جائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منا كما تبرأوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جن لوگوں کی پیروی کی گئی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار یا دو بار جانا ہو تو ہم بالکل ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، جیسے کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے ہیں۔ اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر ان کی حسرت بنا کے دکھائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں کسی صورت نکالے نہیں جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم
اور جن لوگوں نے پیروی کی وہ کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک یا دو بار جانا ہو، ہم بھی ان سے بے تعلق ہو جائیں جیسے کہ وہ ہم سے بے تعلق ہو گئے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی بے وفائی کے بعد انتقامی طور پر یہ چاہیں گے کہ جیسے وہ ہم سے بے تعلق ہو گئے ہم بھی اسی طرح ان سے بے تعلق ہو کے دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں لوگوں کے۔ الزخرف آیت نمبر 67۔ اپنے اعمال کو برے انجام دیکھنے کے بعد اعمال کی اصلاح کے لیے انسان یہ چاہے گا کہ اسے حسرت ہوگی کہ اسے لوٹایا جائے، وہ اپنے انجام کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، یعنی کہ ایک حسرت ہوگی جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کے دکھائے گا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کے دکھائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد ہوتے ہوئے دکھائے گا، اور یہ حسرت سے اپنے اعمال کا برا انجام دیکھ لیں گے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے لیے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہم ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ الفرقان آیت نمبر 23۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرمات اشتدت به الروح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی آنے والے دن میں تند ہوا ہوا چل پڑے، جو بھی انہوں نے کمایا اس میں سے وہ کسی پر بھی قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 18۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم والذین کفروا اعمالهم كسراب بقیۃ یحسبه السمعان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ وہاں آیا تو اس کے لیے کچھ نہ پایا، اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سے پورا حساب چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ النور آیت نمبر 39۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کہے گا اگر تیرے لیے زمین بھر کے سونا ہوتا تو کیا تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیتا؟ وہ کہے گا ہاں جی، تو اس سے کہے جائے گا کہ تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی کہ اللہ رب العزت سے فرمائے گا کہ دنیا میں یہ جو سونا بھر کے زمین تم اب فدیہ دینا چاہ رہے ہو، روزے قیامت سے پہلے یعنی کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے تم سے اس سے بھی آسان جو ہے وہ بات کا سوال کیا تھا، وہ عمل کرنے کی ہدایت کی تھی جو اس سے بھی بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت کو منانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جنت کہاں ہے، انہوں نے کہا 2 قدموں کی دوری پہ۔ وہ کہنے لگے نوجوان کہ اے اللہ کے ولی، میں تو ابھی کسی سے پوچھ کے آیا ہوں، اس نے تو کہا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور اس کے بعد کہیں جا کے اس نے 20 مجھے کام گنوائے ہیں، تو اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ شاید تمہیں جنت مل جائے۔ تو آپ نے تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ 2 قدموں پہ جنت ہے۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا 2 قدموں پہ بھی ہی جنت ہے بیٹا، ایک قدم تم اپنے نفس پہ رکھو اور دوسرا تمہارا قدم جو ہوگا وہ جنت پہ ہوگا، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے
24 घंटे शैतान के साथ रहता है और इसको शैतान की आदत हो गई है। जब हम इसको कुचलेंगे, हम इसके नफ्स के ऊपर पाँव रखेंगे, तो हमारा नफ्स जो है वो मर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। तो हमारे लिए जन्नत में जाना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपने नफ्स को कुचलता है। आगे हदीस मुबारक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जहन्नमी जन्नत में अपना पैगाम देखता है और कहता है, काश अल्लाह ताला मुझे हिदायत देता तो मैं जन्नत में होता। अल्लाह अकबर। और वो देखना इसके लिए बायस हसद बनेगा। और हर जन्नती जहन्नम में अपनी जगह देखता है और कहता है, अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत ना देता तो मैं आज इस जगह पर होता। और वो देखना के बाद इसके लिए बायस तशक्कुर बनता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका की तलावत फरमाई कि क़यामत के रोज कोई आदमी ये नहीं कहेगा, अफसोस मेरी इस तफसीर पर जो मैंने अल्लाह ताला की जनाब में करता रहा। अज़ुमर आयत नंबर 56। आज जब के इंसान दारुल अमल में है और अल्लाह ताला उसको शऊर को दारुल जज़ा तक पहुंचा के उसकी हसरत और उसके पछतावे को महसूस करवाता है, जिसके बाद वो दारुल अमल में अपना रवैया तब्दील करने के लिए दिल को राजी कर सकता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को ये सारी चीजें क्यों बताई, ताकि वो रोजे क़यामत ये ना कहे कि अल्लाह ताला मुझे पता होता तो मैं ये काम कभी भी ना करता, मेरे लिए काम मुश्किल ही था, बने मुझे पता ही नहीं था। अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी, दुनिया में ही हमारे सामने सारे अमाल खोल के रख दिए, ताकि कल कला हम ये ना कहें कि ये बात हमें पता चलती तो हम जरूर इस पे अमल करते। क़यामत के दिन मुशरिकों की हसरत क्या होगी, क़यामत के दिन मुशरिकों की हसरत होगी, काश हम दुनिया में जाते और उनसे इसी तरह बेजार होते जिस तरह आज ये हमसे बेजार है। और हम उन्हें ठुकराते, ठोकर मारते, परस्ती पर यानी कि बुत परस्ती पर हम उनकी परस्तिश ना करते, एक अल्लाह की इबादत में लगे रहते। क्या मुशरिक अपनी हसरत में सच्चे रहेंगे? मुशरिक अपनी हसरत में भी झूठे हैं, क्योंकि अगर वो लौटाए जाएं तो फिर वही करेंगे जिससे उन्हें रोका गया। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन कब्ल वलौ रुद्दूहु लआदू लिमानुहु अन्हु व इन्नहुम लकादिबून। बल्कि उन पर वो चीज वाज़ेह हो चुकी है जो उनसे पहले छुपाया करते थे, अगर वो वापस भेज दिए जाते तो यकीनन वो दोबारा वही करेंगे जिनसे उनको मना किया गया है, और बिला शुबा वो यकीनन झूठे हैं। अल अनाम आयत नंबर 28। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। और वो जहन्नम में किसी सूरत निकालने वाले नहीं है। इसकी क्या हकीकत है, अल्लाह ताला वो उनको जहन्नम की आग में किसी सूरत निकालने वाला नहीं है। इसकी हकीकत से पता चलता है कि अल्लाह ताला जहन्नम में उनको दाखिल करने के बाद मुश्रिकों को कभी भी उससे नहीं निकाल सकेंगे, यानी कि अल्लाह ताला उनको कभी भी वहां से निकलने नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल हयात वकज़ालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन। यकीनन जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया, उन्होंने तकब्बर किया, ना आसमान के दरवाजे खुलेंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे, जहां तक के ऊंट सुई के नाके से दाखिल हो जाएंगे। हम मुजरमों को इसी तरह बदला देते हैं। अल आराफ आयत नंबर 14। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों को कंप्लीट हो चुके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक दी, हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियों वाले मामला फरमा दे, हमें हदायत दे, इल्म नाफे अता फरमाए, हमें शऊर और आगाही दे, हम हर किस्म के शिरक से अपने आप को बचा सकें। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हम अपने रब से राजी हो जाए और इस कुरान को हमारे लिए जरिया निजात बना दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कमियों कोताहियों को माफ फरमा दे। अल्लाह ताला अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है जाने अनजाने में, तो अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमा दे। इस आयत मुबारका में सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि शिरक वालों को कभी भी माफी नहीं मिलने वाली। अपने अंदर 1% भी अगर शिरक का मादा आप देखते हैं तो उसको फौरन रिमूव करना शुरू कर दें।
کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر